ذات بڑی سیدھی سی بات کروں گا، دل سے بات کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اس سے بہت بہتر کر سکتا تھا ان ٹرمز آف سلیکشن. مجھے لگتا ہے پاکستان کے کھلاڑی بہت اچھا کر سکتے تھے ان ٹرمز آف پرفارمنس. اور میں صرف بیٹرز کو یہاں پر قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. مجھے لگتا ہے کہ بالنگ جتنے بالرز کا ہم نے گچھا کھلایا تھا they were good for nothing. Unfortunately مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے معزز مہمان جو اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آیا شری لنکا جیتے گا، جو کہ ہو گیا. ہونا بھی یہی تھا. 246 رن سے شری لنکا نے ہمیں مات دے دی آج 5ویں دن اور دوسرے ٹیسٹ میں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اسی طرح کا پریشر لے کر آپ نے آغا سلمان کو کھلایا، کسی بھی طرح کا پریشر تھا، مجھے نہیں لگتا اس کی جگہ بنتی تھی یا اس کی پرفارمنس اس طرح کی تھی. یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ فواد عالم کی وجہ سے سب کے نمبرز چینج ہو جانے چاہیے تھے، مجھے اس کی بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ حرکت کیوں کی گئی، کون سی اسٹریٹجی سوچی گئی، کون سی اسٹریٹجی لگائی گئی. کیوں نہیں ہم صرف روک سکے، کیوں نہیں ہم ڈیفینڈ کر سکے. اگر ہم 342 رنز کا ہدف پورا کر سکتے ہیں، 344 بنا سکتے ہیں، اس کو جیت سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم پورا دن صرف پچ کے اوپر موجود رہ سکتے، کھڑے رہ سکتے. کون سی ایسی کمی ہے، کون سا ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ یار ڈرا کی طرف نہ لے کے جائیں، کیوں ڈیسائیڈر کی طرف لے کر گئے. میرا خیال ہے کہ اتنا کریج ہونا چاہیے تھا ہر بلے باز میں جو آ رہا تھا. یہاں پہ ایک سب سے بڑی غلطی جو مجھے لگتی ہے، باقی تو جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہی بتائیں گے کہ کیا واقعی یہ غلطی تھی یا نہیں تھی. 6 بالرز آپ نے کھلا لیے. بے شک آپ آغا سلمان کی بات کرتے ہیں کہ یار ان کو ہم نے ایز اے بیٹنگ آل راؤنڈر کھلایا تھا. بھائی ان کو ایز این آف اسپنر کھلایا تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ وہ کچھ وکٹس لے سکیں. کیا ضرورت تھی اظہر علی کو بٹھانے کی اگر فواد عالم کی یہی پرفارمنسز رہنی تھی. مجھے لگتا ہے رضوان کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا، کیونکہ اس کی لاسٹ ڈے پہ ایوریج زیادہ تھی. صبح ہم نے اس حوالے سے بات کی لیکن پھر بھی رضوان بھی نہیں پرفارم کر پائے. وہی غلطی کی انہوں نے دوبارہ. خیر انہی سب باتوں کے ساتھ گیم کا حصہ ہے. سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی. پاکستان کنگریچولیشن، پاکستان کرکٹ بورڈ کنگریچولیشن. میرا خیال ہے کہ شاید آپ لوگ چاہتے ہی یہ تھے کہ سیریز برابر کر لیں، واپس آئیں، پھر T20 ون ڈے انٹرنیشنل میں فوکس کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں PTV اسپورٹس اسٹوڈیوز میں سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم، وکٹ کیپر بیٹر، یہ ہے مسٹر راشد لطیف. السلام علیکم راشد بھائی. وعلیکم السلام. راشد بھائی کیسے ہیں آپ؟ غصے میں نظر آ رہے ہو. یار راشد بھائی انٹینٹ ہوتی ہے یار، مطلب بندہ کوشش کرتا ہے کہ چلو یار اگر ہم جیت نہیں سکتے ہم کھڑے تو رہیں، وکٹ تو بچائیں. مطلب وہ تو ڈومینو افیکٹ نظر ہے. سر لنچ سے پہلے ٹھیک کھیل رہے تھے، میں بڑا تسلی تھا، مطمئن تھا. بابر کھڑا ہے، امام کھڑا. آپ میچ کس طرح دیکھ رہے تھے؟ ایک اینکر کے روپ میں دیکھ رہے تھے کہ وہ چاہے پاکستانی؟ جب سر میں میچ دیکھتا ہوں تب ایز اے پاکستانی دیکھتا ہوں. جب یہاں بیٹھتا ہوں پھر بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. بالکل جسٹیفائی نہیں کر پاتے. اگر میں بھی ایسے دیکھوں گا نا، میں جسٹیفائی نہیں کر پاؤں گا کبھی کبھار. تو تھوڑا سا نا آپ کے لیے تو سر دیکھیں ضروری ہے. آپ نے تو ویوز دینے ہوتے ہیں، میں صرف نیوز دیتا ہوں. اس لیے کڑک کی وجہ یہ ہے سر، شری لنکا کو میں اپریشیٹ کروں گا. انہوں نے اپنے گھر میں وہ جانتے تھے ہر چیز. آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلی ہے تھرو آؤٹ سیزن. ہم نے صرف ان 2 ٹیسٹ میچز کی بات نہیں کی جی، ہم نے آسٹریلیا کی بھی اس میں بتائی ہے. تو 2-2 برابر ہوئی تھی 4 ٹیسٹ، اور ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ نیو بالرز ہیں ان کے پاس. مینڈیز کے علاوہ نیو بالرز ہیں ان کے پاس. اس ٹیسٹ میچ میں دیکھیں نا آپ، جے سوریا کا تیسرا ٹیسٹ میچ تھا اور آگے کھیلے اور نئی ٹیم تھی، نئے مطلب بالنگ میں نیو تھے اور انہوں نے بالنگ سے ہی ٹیسٹ میچ جیتا. بالنگ سے ہی ہارا، بالنگ سے ہی جیتا. آل ٹوگیدر اگر دیکھا جائے اچھا اسٹارٹ تھا آج ہمارے پاکستان. سر بہت اچھا اسٹارٹ تھا، میں بڑا مطمئن تھا. لیکن اس کے بعد ایک دم سے لنچ بریک کے بعد کیا ہوا سمجھ میں نہیں لگی. لنچ بریک سے پہلے ہو گیا تھا. وہ یہ کہ نا دیکھیں امام الحق کٹ مارتے ہوئے آؤٹ ہوئے، بس وہی بال سیدھی رہی ہوئے تھے وہاں پہ وہ آؤٹ ہوئے. خیر وہ تو 49 پہ آؤٹ ہو گئے. لیکن اس کے بعد جو بابر نے اور رضوان نے جو پارٹنرشپ کی تو کراچی ٹیسٹ میچ کی تو بھی بہت یاد آ رہی تھی کہ یار اس طرح، اور پینیکنگ کرنے لگے تھے سری لنکن کیپٹن. آپ دیکھیے گا کہ فیلڈر جہاں پہ ہونے چاہیے، لیفٹ آرم اسپنر پہ پچھلی پوائنٹ پہ ہونا چاہیے یا شارٹ لیگ پہ ہونا چاہیے، وہاں پہ نظر نہیں آئے. اگر ہمارے پاس موجود تو ہم بالکل دکھائیں. میرے خیال غالباً آپ تو یہاں پارٹنرشپ بلڈ ہونا شروع ہو گئی تھی ہماری، جو کہ ایک خوشائن چیز. جو جیسے میچ دیکھ رہا تھا اس میں اندازہ ہو رہا تھا کہ اب نے یہ لمبا لے کے یہ اسکور کی طرف جاتے ہیں، اسکور کی طرف جا رہے تھے. یہ تو وہ بال نکالے، اسکور بن رہے تھے، ہر بال پہ رن بن رہے تھے اور صحیح جا رہے تھے. 246 رن سے آ رہے. فرق کیا پڑا ہے کہ رضوان جب آؤٹ ہوئے نا، اس کے بعد اگر ان کی آپ بالنگ دیکھیں گے، فیلڈنگ اٹیکنگ ہو گئی. اور وہی مائنڈ سیٹ تھا، وہی بالر تھے، لیکن کیا ہے فیلڈنگ اٹیک کر دیا انہوں نے. وہ اگر ہم آپ بالرز ہوں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اٹیک کیا، اور اس کے بعد ہم لوگ سنبھل نہیں سکے. تو اس سنبھل نہیں سکے. ایسے رہے آپ؟ واقعی نہیں، میرے سے تو ابھی بھی سنبھلا نہیں جا رہا سر. میں لیکن چلے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہو گئی غلطی، ہو گیا. مجھے لگتا ہے نیچے بھی جو دیکھیں رضوان جب آؤٹ ہوئے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ان اٹیکنگ
فیلڈر انہوں نے لیے, شارٹ لیگ بھی لیا ہوگا اور 3 پوائنٹ بھی, دونوں فیلڈر انہوں نے لیے, اور اس کے بعد ٹائٹ بالنگ کی, چاہے بابر اعظم کی 2-3 پیٹس پہ لگی اور اپیل ہوئی ہے, ڈی آر ایس لینا پڑ گیا. تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو بہت پریشر ڈالا انہوں نے. اس کے بعد رضوان دکھا دو سر آپ کو, فواد بھائی آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد دیکھیں ان کے رضوان کو ہمیں دکھا کے, اگر اب اگلا اوور دیکھتے ہیں یا اگلے بیٹسمین کو دیکھتے ہیں کتنا اٹیکنگ اس کے اوپر کیا ہے. اور ٹیسٹ میچ میں اگر یہ صبح سے اٹیک کرتے تو ہم غلطیاں اور کرتے, لیکن وہ نہیں کر پائے. جو ہم نے دکھایا کہ ان کی فیلڈ پلیسنگ بھی اچھی نہیں تھی, اور رضوان جب کھیلتے ہیں جیسی بھی سچویشن ہے ان کا اپنا ایک میتھڈ ہے کھیلنے کا, وہ پریشان کرتے ہیں دوسری ٹیم کو. تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد سڈنلی بہت بڑا چینج آیا, جو کہ اٹیکنگ مائنڈ سیٹ آ گیا سری لنکن کے. میں سر آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے بھی لے کے جانا چاہتا ہوں, ذرا 37 اوور تک لے کے جانا چاہتا ہوں, ذرا وہ بھی دیکھے جہاں پہ آپ نے ڈی آر ایس کی بات. تو یہ مشکل ہو جاتا ہے 2 فیلڈر آپ کے یہاں, کیونکہ صبح جب ان کو دیکھ لیا کھیل رہے ہیں, دونوں فیلڈر ہٹا لیے تھے. یہ ہمیشہ ٹیسٹ میچ جو پچھلا ہارے ہیں یہ لوگ, یہ ہارے اس وجہ سے کہ انہوں نے فیلڈ کھول دی آرام سے, اس میں ہم آؤٹ نہیں ہوئے. اور یہاں پہ جب آؤٹ ہوئے تو پھر رکے ہی نہیں آؤٹ ہوتے ہوئے, سلپ کر جاتے ہیں. سر یہ مجھے پرابلم سمجھ آ رہا ہے, ایک اینڈ تو بچانا چاہیے نا کم از کم. کیسے بچائیں گے؟ بابر آؤٹ ہو گیا, اینڈ ہی نہیں ہے, دی اینڈ سب آؤٹ, دی اینڈ ہے. پھر پریشان کن بات ہے. ویسے تو اچھی بات یہ ہے کہ دسمبر میں ہم نے شاید اگلا ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے, تب تک کافی ٹائم ہوگا, ون ڈے انٹرنیشنل T20s میں سب بزی ہوں گے. لیکن سر آ کے پھر ہمیں اسی طرح کی شرمندگی کا خدا نخواستہ سامنا کرنا پڑے گا. ایون تو سیریز برابر ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یار ہماری کو خدا نخواستہ نیگیٹو پرفارمنس تھی, لیکن کسی نہ کسی کھلاڑی کو اٹھنا پڑے گا, ایز اے ٹیم پلیئر کام کرنا پڑے گا, آپس میں جٹنا پڑے گا, روکنا پڑے گا ایک اینڈ, تاکہ دوسرے اینڈ سے کوئی سکور تو کر سکے. اس میچ سے ہارنے سے ہمیں فرق پڑ گیا, ڈرا ہوتا ہے اس سے میں بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا. میں نے شاید کل پرسوں بات کی تھی, اگر ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ پہ ہم جا رہے تھے, اچھا جا رہے تھے, لیکن یہاں پہ کیا ہے, ساؤتھ افریقن نمبر 1 ہے اس وقت, آسٹریلیا نمبر 2 ہے, اور سری لنکا نمبر 3 پہ ہو گیا, ہم نمبر 5 پہ چلے گئے, اور تھوڑا سا ٹف ہو گیا ہے. سری لنکا کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے تھوڑا سا ٹف ہو گیا کہ جہاں نظر آ رہا تھا کہ ہم ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلیں گے, وہاں اور محنت کرنی پڑے گی ہمیں پوائنٹس لینے کے لیے, زور لگانا پڑے گا. اور اس میں سر یہاں پہ ہوم سیریز ہے, 2 ٹیسٹ میچ ہیں, 3 ہیں جو جیتنے پڑیں گے ہمیں, اور بہت اچھا موقع تھا اس سال. جس طرح سے پلیئرز ہمارے پرفارم کر رہے تھے, میرے خیال سے کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوئی ہے, جہاں پہ ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس پہ محنت کرنے کی, اور اس پہ ہم 2 دن ہم نے ان پہ بات کی کہ کہاں ضرورت ہے ہمیں, اور وہی اگر ہمارے فل ہو جائے جو غلطیاں ہیں یا جو ایک مسنگ لنک ہے, تو ہماری ٹیم اور بہتر ہو سکتی ہے. مڈل آرڈر کا ہی مسئلہ ہے نا سر, زیادہ تر تو مڈل آرڈر کا مسئلہ ہے, یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں. اب بہت زیادہ سینٹیمنٹ دیکھیں, اب ہم مسائل لے کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, میں اس لیے آپ کو اگلی طرف جا رہا ہوں. میں اگلی طرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ اگر دیکھیں کوئی ایک چیز ہماری ٹیم کے لیے کرامت نہیں, یا کوئی ایک کھلاڑی کی ہم بات کریں ہماری پلاننگ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے اوپر غور و فکر کرنی پڑے گی. اب اگر ہم نے فواد عالم کو ٹیم نے سلیکٹ کیا, ان کو کھلایا, تو مجھے لگتا ہے کہ فواد عالم کو آ کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا, رادر جس طرح سے وہ آؤٹ ہوئے. اور اب ان کی کم از کم 4 یا 5 اننگز ایسی ہو گئی جس میں فواد عالم کو اس طرح واپس جانا پڑا. ہم نے اس دن اینجلو میتھیوز کے ساتھ کمپیئر کیا, ایک ہی سال میں ان کا ڈیبیو ہوا تھا, ایک ہی 100 ٹیسٹ کی سینچری ہو چکی ہے, ان کے ابھی 1000 رن پورے ہوئے ہیں. کیا ضرورت تھی پھر اظہر علی کو بٹھانے کی؟ اظہر علی ان سے تو زیادہ ہی سکور کر رہے تھے فواد بھائی. اگر ہم شور نکالیں گے اس پہلے ٹیسٹ کے بعد, تو ہم ہی لوگ اظہر علی کو بٹھا رہے تھے نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم دوبارہ لے کے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم بالکل لے کے آ رہے ہیں سر, کیونکہ پرفارمنس بیسڈ بات ہو رہی ہے نا, آنکڑوں کی بات ہو رہی ہے, ہم کوئی اسٹیٹس کے علاوہ تو بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور اگر اتنا پریشر ماؤنٹ ہوا تھا PCB کے اوپر, یا ہمارے PCB کے اوپر کوئی بھی ماؤنٹ نہیں ہوتا, جو بہتر سمجھتا ہے کیپٹن اینڈ کوچ, جو آپ کا اسٹاف ہوتا ہے وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے, اور کبھی کبھار وہ فیصلے صحیح نہیں ہوتے. اور جیسا زیادہ تر پچھلا ٹیسٹ بھی ہم جیتے, اگر پلئنگ 11 کی بات کرتے تو نہ میں سیٹسفائی تھا نہ آپ سیٹسفائی تھے. سیم چیز ابھی بھی ہوئی ہے کہ شاید ہم مڈل آرڈر کمی تھی, ہمارے پاس بالنگ زیادہ لگ رہی تھی ہمیں, اور اتنی زیادہ بالنگ کی میں بھی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ 2 بالرز ہو نا, ان کو پتا ہے کہ مجھے کتنی بالنگ کرنی ہے, کوٹا پتا ہوتا ہے. یہ لمٹ ہم لوگ کا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ لمیٹڈ اوورز کا ہو گیا ہے, یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ, اور کپتانی بھی اسی طرح سے چلی جاتی ہے. آپ کے پاس لمٹ نہیں ہے ٹیسٹ میچز میں. ہمیں پہلے بھی کہا ہے, بہت دفعہ کہا ہے, 12 دفعہ بہت دفعہ کہا ہے, ویسٹ انڈیز کی پرائم 15-20 ایئرس اور آسٹریلیا کی پرائم 15-20 ایئرس, وہ 4 بالر سے زیادہ نہیں. کبھی کبھار ہو گیا چلے گئے, وہ 4 سے اوپر نہیں گئے. میگرام ہو جائے, بریٹلی ہو جائے, گلسپی ہو گیا, یا ان کی جگہ کوئی اور ہو جائے, شاید میں شین وارن ہو جائے,
سب کانٹیننٹ میں کھیلتے تھے ٹیم میں، اور شین وارن ہو 2 فاسٹ بالرز، تو وہ نہیں جاتے تھے اور ڈومینیٹ کیا انہوں نے. بالکل نمبر تو اوور بڑھ جاتے ہیں، ان کو رسپانسبلٹی پتہ ہوتی ہے. ابھی یہاں پہ 6 ہیں، تو وہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بالر کو 2 چوکے لگتے ہیں تو ہٹا کے دوسرا آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو لگاتار بالنگ، تو خیر میں بھی ہو سکتا ہے ریزن یہ ہو کہ زیادہ بالرز کھیلے، آپ کے بیٹنگ کم تھی، اور بالنگ وہ کھیلے جو کہ کانفیڈنٹ نہیں تھے کہ وہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے. جی. تو یہ تو خیر اب ہمیں جو میں بات کر رہا تھا آپ سے، جو ضرورت ہے اسپن ڈپارٹمنٹ کی، ہم نے جو 2 دن بات کی تھی، اسپنر کی قلت پاکستان میں آ چکی ہے لاسٹ 2-3 ایئر سے، جب سے یاسر شاہ کا تھوڑا سا ڈاؤن فال ہوا ہے، انجری تھی یا کیا تھا، اس کے بعد اسپنرز ملے لیکن ویسا نہیں ملا ورلڈ کلاس. ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ مسٹری ٹائپ سکلین یا سعید اجمل جو کہ دوسرا کر سکے، ٹیسٹ میچ 1 ڈے T20 میں کر سکے. رائٹ آرم لیگ اسپنر ہسٹری ہماری ہے، اور لیگ بریک، گوگلی، فلپر یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ جو کہ سینا کنٹریز ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان کو مشکلات ہوتی ہیں. تو ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا. یہ بات ابھی نہیں کر رہے، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. بالکل. اسپن ڈپارٹمنٹ ہمیں اپنا مضبوط کرنا پڑے گا. ہم مضبوط نہیں ہے اس لیے ہم آپشن پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کانفیڈنٹ نہیں، آپشن پہ نہیں جایا جا رہا ٹیسٹ میچ میں کبھی بھی کہ ہم سلمان سے بالنگ کروا لیں گے. بالکل. سلمان بھائی ہاتھ پھیر دیں گے تو نہیں ان سے بالنگ ہوگی تو کیا کریں گے. نعمان سے ہم بالنگ کروا لیں گے. نعمان کو آپ نے کانفیڈنس شیک کر دیا آپ نے، دیکھیں نا یہ اتنے مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے، اسکلز کم ہے، تو وہاں پھنس جائیں گے. پھر ساجد خان کو ہم گھر بٹھا کے تو بہت ساری چیزیں ہم نے فوکس اس سیریز سے پہلے اور سیریز کے بعد اسپن ڈپارٹمنٹ پہ بات کی تھی کہ اسپنرز ہمارے پاس کوالٹی نہیں ہے. ہمارا بہت بڑا ڈاؤن فال اسپننگ ڈپارٹمنٹ. بیٹسمین میں کیا ہے، ہم لوگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مینج کر لیں گے. کچھ رن نہیں ہوئے، ہم 5 نہیں 6 بیٹسمین سے چلے جائیں گے. رضوان آؤٹ اسٹینڈنگ کھیل رہا ہے، وہ بیٹسمین سے بہتر کھیل رہا ہے، تو ہمیں ایشو یہاں پہ نہیں آئے گا. ہم رانا صاحب کو بھی ڈال سکتے ہیں بیٹنگ کے لیے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اسپن ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس فاسٹ بھی ٹھیک ہے، حسن علی بھی تیسرا بالر بنتا ہے، نسیم ہے، شاہین ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اسپن کدھر ہے آپ کے پاس؟ یہ سوال پاکستان کرکٹ بورڈ سے، تمام پاکستانی لوگوں سے ہیں کہ اسپن میں ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے. بالکل پیچھے چلے گئے. اور سر حال دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لوگ بابر اعظم کو دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں. یاسر شاہ کو آپ اتنی دفعہ بٹھا چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ لوگ چاہتے نہیں کہ وہ اسپنرز بنے بھی یا اس کی طرف آئیں، رجحان بڑھے. یاسر کو یوٹیلائز کرنا ہے ہمیں، ایسا نہیں ہے کہ رائٹ آف کرتے ہیں. یاسر ایسا بالر ہے ان سب میں کہ وہ مزید جا سکتا ہے، لیکن کیا ہے ان کی ٹریننگ ہوگی، ان کی فٹنس لیول ہائی کرنا پڑے گا، ان کو کانفیڈنس دینا پڑے گا. اور جب تک ہمیں اچھا بالر نہیں مل جاتا یاسر ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے. نواز کے بارے میں سر آپ کی کیا رائے؟ میرے خیال ہے یوٹیلیٹی پلیئر ہے، لیکن یہ سب کانٹیننٹ کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ٹرننگ ٹریک پہ صحیح ہے، لیکن یہ پچ تھی تھوڑی سی مشکل تھی ان کے لیے، کیونکہ تھوڑا باہر سے بال کرتے ہیں نا، تو وہ کانٹیننٹ میں چل سکتے ہیں. آپ کو بیچ سے بال کرنی پڑتی ہے یہاں سے. سر آپ نے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اور مجھے یہ لگتا ہے یہ پاکستانی مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے. آپ کو اس کے ساتھ ایک مثال دیتا ہوں. جو آپ نے کہا نا ٹرائی کر لیں گے، ہم کبھی آؤٹ ڈور شوٹس پہ جاتے ہیں تو اکثر ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، سارے بڑے ریسپیکٹفل ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اب کچھ ڈائریکٹر ہوتے ہیں جو کنفیوزڈ ہوتے ہیں ذہن میں. وہ کیا کرتے ہیں، جی آپ یہ لیں گے یہاں پہ بھی کھڑے ہو کے دے دیں، یہ لیں یہاں پہ بھی دے دیں، یہ یہاں پہ بھی دے دیں، جون سا صحیح لگے گا ہم وہ لگا لیں گے. بھائی جب ایک ہی لنک ٹھیک مل رہا ہے تو اس لنک کو جوڑو نا ساتھ میں، کیوں نہیں جوڑ رہے ہو؟ لیکن نہیں، یہ پاکستانی مینٹالٹی ہے کہ یار یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، 6 چیزیں سوچ کے جاتے ہیں. ایک آپشن کے بارے میں ہم کبھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. میرا خیال ہے اگر وہی ہم کانفیڈنس اپنا شو کرانا شروع کر دیں کسی کے ساتھ، جیسے آغا سلمان کو انہوں نے دوسرے میچ میں بھی کیری فارورڈ کیا، سر سینٹی پریویل ہوئی، اچھا کیا. جب کسی کا ڈیبیو کرایا اس کو موقع دینا چاہیے تھا. لیکن اب آگے سے آغا سلمان کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ بھی ٹیم کو اور ملک کو کچھ دے کے جائے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. یار جتنی کیپیسٹی تھی اتنا دیکھے گیا نا. آپ ایک ہی ٹیسٹ میں بین اسٹوک تو نہیں بنا سکتے نا، سے کیا فرق ہوتا ہے. اور ٹرائی کی، اچھی تھی بری تھی وہ چھوڑ دیں، لیکن سری لنکا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ، بہت اچھا تھا. پہلے میچ میں کہتا ہوں کہ عبداللہ شفیق اور بابر دونوں نے میچ، ٹیم گیم ضرور ہے لیکن ان دونوں کی وجہ سے ہم ٹیسٹ میچ جیتے تھے. ایگزیکٹلی، ورنہ ہم شاید یہ پچھلا ٹیسٹ میچ بھی نہ جیت پاتے جہاں جس طرح سے سکورز پڑھ رہے تھے. میرا خیال ہے یہ بات راشد بھائی کی بڑی ٹھیک ہے. لیکن سر میں نے ایک چیز اور آبزرو کی ہے کہ شری لنکا کی ٹیم ماڈرن ڈے کرکٹ کے حوالے سے بہت ترقی کر رہی ہے اور یہ آگے بہت تگڑی ٹیم بن جائے گی اپنے فیلڈ تک، اپنے گراؤنڈ، ہوم گراؤنڈ تک. پیسر نہیں ہے، جب یہ باہر نکلتے ہیں پھر پیسر ان کے اسپنر کیا کہتے ہیں نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں. بالکل.